بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات کو دنیا میں بسا کر انگنت لاتعداد اور ناقابل شمار نعمتوں سے نوازنے کے بعد جہاں ان نعمتوں کو اپنی اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ دیگر افراد کی ضروریات میں خرچ کرنے کی اجازت اور ترغیب دی ہے، وہیں ان نعمتوں کے استعمال کے حوالے سے انسانوں کو اعتدال اور میانہ روی کا درس دیتے ہوئے فضول خرچی اور بے جا اڑانے سے انتہائی سخت الفاظ و انداز میں منع فرمایا گیا ہے۔ غیر ضروری یا ضرورت سے زیادہ خرچ جو نمود و نمائش، نفس کی تسکین، ذوق و شوق کی تکمیل یا سماج میں خود کو بڑا ثابت کرنے کے لیے کیا جائے، وہ اسراف اور فضول خرچی کی تعریف میں آتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ایک طرف تو لوگ 2 وقت کی روٹی، موسم کے مطابق لباس اور سر چھپانے کے لیے چھت کو ترس رہے ہیں، اور دوسری طرف فضول خرچی اور اسراف کے معاملے میں مسابقت ہونے لگی ہے۔ غریب امیر، شہری دیہاتی، عالم و جاہل اور مرد و عورت اپنی دولت کو فضول، بے جا اور بے درے خرچ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ اور چھوٹی موٹی تقریبات پر دولت کو پانی کی طرح بہا دینا قابل فخر بن گیا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی اسراف و فضول خرچی عام نظر آتی ہے۔ غیر ضروری طور پر گھروں کی سجاوٹ، لباس کے اہتمام، سواریوں کی خریداری اور دوسری ضروریات زندگی کی تکمیل میں ہر شخص تفاخر و تکاثر کی راہ پر گامزن نظر آتا ہے۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، ہر جگہ مال و دولت کو اپنی پسند اور خواہش و تمنا کے مطابق خرچ کیا جانے لگا ہے، اور معاشرہ شتر بے مہار کی طرح دولت لٹانے میں مصروف عمل ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو دولت سے نوازا ہے تو اسے استعمال کرنے میں اور خاص کر اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے اور اپنے ارمانوں اور آرزوؤں کی تکمیل میں عیش و آرام کے صرف کرنے میں کیا حرج ہے۔ یقیناً مال و دولت اللہ کی نعمت ہے جس کے حاصل ہونے پر ہر شخص کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمانے کے بعد کسی فرد کو یہ کامل اختیار نہیں دیا کہ وہ جیسے چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے اس دولت کو خرچ کرے۔ چنانچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق روز قیامت پوچھے جانے والے سوالات میں سے 2 سوال بہت اہم ہوں گے کہ مال کہاں سے کمایا، اور ابن آدم بتا مال کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ پیو، مگر حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا گیا، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان تعلیمات کے تناظر میں ہم اپنی تقریبات کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ مہمانوں کی تکریم اور شادی ہالوں کی سجاوٹ اور لائٹنگ کے نام پر لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ شادی بیاہ کی ڈشز، زرق برق لباس، دلہن کے زیورات اور دیگر چیزوں میں مقابلہ آرائی ہونے لگی ہے۔ ہر شخص اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ وہ مشہور زمانہ یا زمانہ کا چلتا ہوا جدید ترین فیشن کا حامل لباس زیب تن کرے۔ اسی طرح جدید لباس کے چکر میں ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں، دیگر خواتین بھی اتنی بے لگام ہو گئیں کہ انہیں جسم کی نمائش یا عریانی کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ زیادہ سے زیادہ زیورات خریدنا، موقع بموقع زیورات کو تبدیل کرانا یا انہیں جدید فیشن کے طور پہ استعمال کرنا، ہر تقریب کے موقع پر نئے زیور اور نئے لباس کا استعمال خواتین کی ایک عادت سی بن گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مردوں خواتین کے لیے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، خاص طور پر جو کچھ دولت عطا فرمائی ہے، اس پر ہر انسان کو قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہوگی۔ بلا شک و شبہ روئے زمین پر موجود پروردگار کی نعمتیں ان گنت بے شمار اور لاتعداد ہونے کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والوں کے لیے کافی اور وافی ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے انہیں بے وجہ ضائع نہ کیا جائے، بلکہ صحیح اور معقول طریقہ سے ان سے استفادہ کر کے پروردگار عالم کا شکر بجا لایا جائے۔ اللہ کریم کی برگاہ عالی میں دعا ہے کہ وہ ذات لم یزل ہم سب کو سخاوت اور انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اسراف اور فضول خرچی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔